اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع پارٹ 1 میں بنا چکا ہوں، والیوم 1، یہ والیوم 2 ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی، قبلہ اول کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ 20 منٹ کا میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے 129 تک 129 تک ترجمہ پڑھ چکا ہوں، تھوڑا بہت سمجھا بھی چکا ہوں۔ یہاں ہم 130 سے بات شروع کریں گے، یہ والیوم 2 ہے، اور یہاں میں پچھلی آیت سے بات شروع کرتا ہوں۔ ابراہیم نے اور اسماعیل نے یہ دعا کی تھی، اور ہمارے رب ان لوگوں میں سے خود، ہماری اولادوں میں سے، انہی کی قوم میں ایک ایسا رسول اٹھائی ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جو انہیں تیری آیات سنائیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کو پیوریفائی کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو ہی طاقتور ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اب 130 پہ آئیے، 130 نمبر کی آیت۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اب کوئی ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے گا، اس کے ساتھ لاپرواہی کرے گا یا اس کی مخالفت کرے گا، یرغب، الا من سفیہ نفسہ، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، وہی یہ حرکت کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس کو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ انہو ہم نے چن لیا تھا، اصطفیٰ کا لفظ ہے، فی الدنیا۔ وانہو فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا، اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اب 131 میں پڑھوں گا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا، یعنی ابراہیم سے، کہ تو اب میرا فرما بردار بن جا پوری طرح۔ قال اسلمت لرب العالمین، اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو اس سے یہ جملہ ریپیٹ کروائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ تو سیدھا سیدھا توحید کا اقرار اور شرک کا انکار ہے، اور محمد الرسول اللہ کو، محمد کو اللہ کا رسول ہے، یہ کہنا ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے، اس میں قبولیت کا کوئی پہلو شامل نہیں ہے، اس میں ایمان کا کوئی پہلو شامل نہیں ہے۔ ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے کلمے کے نام پہ، صرف اس لیے کیونکہ یہ آیت سے آپ کو بے خبر کرنا تھا۔ 131 سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ ہی کا آخری رکوع کی آخری آیات، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ یوم الآخر۔ یہ 5 ارکان ہیں، 5 بیسکس ہیں، 5 پلر ہیں ایمان کے۔ اس کے بعد منہ سے بول دینا، اس کے بعد صلاۃ کنیکشن میں رہنا 5 مرتبہ، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا بے شک، اور قرآن کی دعوت دینا تو سب سے بڑا کام ہے۔ چلیے یہ یاد رکھیے 131۔ قال اسلمت لرب العالمین، یہ بولنا چاہیے اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو، یہ بولنے سے پہلے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ پڑھوائیے اس سے، اور قبولوائیے، کیا واقعی تم نے مانا یا جھوٹ کہہ رہے ہو؟ چلیے 132۔ وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو دی تھی، اور اس کی وصیت کی تھی۔ یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اب مسلمان کے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی نام نہیں ہونا چاہیے۔ یہودی، نصرانی، بریلوی، شیعہ، دیوبندی، قادیانی، اور اہل حدیث، اہل قرآن، وہ فلاں، وہ عمر، جماعت المسلمین، وہ جماعت التبلیغ، یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ بس ہاں، یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
موت سے پہلے اگر تم نے مسلمان کے علاوہ کوئی بھی اپنے ساتھ لقب لگایا تو تم کافر مرنے والے ہو. یہ کلیئر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح اختیار کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے برائیوں سے کیسے بچنا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سیم بات وہاں بھی. اگر تم نے وہ تقوی اختیار نہیں کیا تو تم کافر مرو گے. یہاں تو بات فرقوں میں بٹنے کی ہو رہی ہے. چلیے 133. کیا تم اس وقت موجود تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ یعنی میرے مرنے کے بعد، میری بندگی سے نہیں، میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق نے خدا مانا تھا، اللہ مانا تھا، معبود مانا تھا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. تِلْکَ أُمَّةٌ. کیا بات ہے، یہ کچھ لوگ تھے، قد خلت، جو گزر گئے، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کمایا ان کا ہے، وَلَكُمْ مَا کسبت، جو تم کماؤ گے تمہارا ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں. 135. وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. اب یہ لوگ فرقوں میں بٹتے گئے، اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ہم ہی ہدایت یافتہ ہے. نصارہ کہنے لگے کہ اصل مددگار تو ہم ہیں ابراہیم کی اولاد. دیکھیے آپ، اب فرقے بننا شروع ہوئے یہاں سے. نصارہ کا مطلب ہے مددگار، کیونکہ عیسیٰ نے پوچھا تھا کون میری مدد کرے گا، انہوں نے جواب دیا تھا نحن نصر اللہ. تو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو راہ راست پا جاؤ گے، ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ تم سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. یعنی فرقہ بنانا شرک بھی ہے. واہ 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 واہ. آج اگر کسی کو یہ آیت بولو نہیں تم اہل سنت ہو تو بخشے جاؤ گے، شیعہ ہو تو بخشے جاؤ گے، بریلوی ہو تو بخشے جاؤ گے، دیوبندی ہو تو تم بخشے جاؤ گے، اہل حدیث ہو تو تم ہی بخشے جاؤ گے، اہل قرآن ہو تو نہیں، اگر تم ابراہیم کی ملت پہ ہو تو بخشے جاؤ گے، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھا تم جیسا. قولوا آمنا باللہ، کہو کہ میں ایمان لایا، مان گیا اللہ کو. وما انزل الینا، اور جو اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. پھر ایک مرتبہ، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم اس کے درمیان کوئی فرق نہیں محسوس کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اس کے جو محکمات ہیں وہی چلے آ رہے ہیں. صرف متشابہات یعنی ایکسپلینیشن، یعنی مثالیں دینا، یہ بدلتی رہی ہیں. ظاہر بات ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی کتاب آتی تو اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا بھی ذکر ہوتا، اس میں محمد الرسول اللہ کی جو سیرت تھی وہ بھی ڈسکس ہوتی، وہ مسائل بھی سامنے آ جاتے جس کے لیے آج ہم لوگ لڑ رہے ہیں. 137. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو اے محمد تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات یہ ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. 138. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ. یہ ایک محاورہ ہے، رنگ اللہ کا کوئی کلر نہیں ہے. تمہارا آج کل رنگ ڈھنگ اس جیسا ہو گیا ہے، مطلب تم اس جیسی کاپی کر رہے ہو، اس جیسی تربیت، اس جیسا ماحول گزار رہے ہو. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا رنگ کسی کا نہیں.
اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا رب بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے۔ ہمارے اعمال اور تمہارے اعمال اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اب تک تھا مسلمون، اب مخلصون بھی ہے۔ 140 ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و یا اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہدی و نصارا، پھر کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے۔ آج وہی ہو رہا ہے، مسلمان چھپا رہے ہیں قرآن کو۔ ایک شخص کھڑے رہ کے کہہ رہا ہے ہمارا قبلہ اولا بیت المقدس اور فلاں ہے، مسجد اقصی، نہیں، ہمارا قبلہ نہیں ہے، وہ یہودیوں کو دیا گیا تھا، اور محمد الرسول اللہ سے کہا گیا اب ہم وہ تم کو چھوڑ کے تمہارا قبلہ تمہیں واپس کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں ہم اس قبلے کو، اب اس طرف نماز نہ پڑھنا، جب کبھی بھی کہیں بھی پوری دنیا میں ہو جھکنا ہے تو تم کو یہ کعبے کی طرف جھکنا ہے۔ یہاں تو بے عزتی کی بات ہے اگر کوئی کہے کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، اس کا مطلب تم یہودی ہو اگر یہ کہتے ہو تو۔ اللہ اکبر، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک کتاب، ایک گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری انہی حرکات سے تم عذاب کے مستحق ہو، اور اللہ تو غافل تو نہیں ہے ان باتوں سے۔ چلیے آئیے، دوسرا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، یہاں پارٹ 2 بھی کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تلک امتن، پھر بات وہی ہو رہی، یہ وہ کچھ لوگ تھے، قد خلت، وہ گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کا کیا ان کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارا کیا دھرا تمہارے ساتھ، وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اگر کوئی غلطی میں کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کیجئے کہ مجھے بھی اس غلطی کا ادراک ہو۔ آپ بھی بڑے پیار سے مجھے کال کر کے سمجھائیے، کامنٹس کے اندر بدتمیزی کی باتیں لکھنا یہ ایک زنانی حرکت ہے، زنخوں کی حرکت ہے، پلیز مجھے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی باتیں مت کیجیے، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے بتائیے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہو سکتا مجھے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہو، کوئی بات میں نے، اکثر لوگ میرے لہجے پہ اعتراض کرتے ہیں، میں بڑا سنبھل کے بات کر رہا ہوں، میرے بھائی ذرا میدان میں اتریے، ذرا لڑیے، ذرا قرآن کی دعوت دیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا بھگتنا پڑتا ہے، رات دن جھوٹ، غیبت، منافقت، گالی گلوچ، ہر چیز سے آپ کا سامنا ہوگا، بڑے بڑے منافقین نظر آئیں گے آپ کو، مجھے ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی تو نظر نہیں آ رہے، میں بہت ڈھونڈ رہا ہوں لیکن نہیں مل رہے، اللہ رحم کا معاملہ کرے، بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے، یقین مانیے، آج محسوس ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے کیا تکلیف اٹھائی تھی ان نالائق ذلیل لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کمینوں کو سمجھانے کے لیے۔ ابھی ایک صاحب نے ایک میسیج کیا، آپ یہ ذلیل، کمینہ اور بے غیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بھائی یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں، پلیز، اس سے زیادہ گھناؤنے الفاظ موجود ہیں۔ ہم جہاد کر رہے ہیں میرے بھائی، ہم جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ہم وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ کے پھونکو گے تو یہ ہو جائے گا، 500 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بل کینسل ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ جھوٹی باتیں ہیں میرے بھائی۔ کام کرنا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے، پسینہ ٹپکانا پڑتا ہے، راتوں میں جاگنا پڑتا ہے، ایک پل کے لیے مجھے نیند نہیں لگی ہے کل رات سے۔ کل ایک دوست سے بات ہوئی میری کہ بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ ہے، میں نے کہا نہیں میرے بھائی، کعبہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ رات بھر اسی کشمکش میں گزری اور پڑھتا رہا میں، اور اب بنا رہا ہوں۔